عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور اس میں 4 مہینوں کو اللہ پاک نے حرمت والا بنایا ہے۔ 3 مہینے تو لگاتار ہے، اور چوتھا مہینہ جو رجب کا ہے، یعنی ماہ محرم الحرام تک لگاتار 3 مہینے یہ حرمت والے ہیں، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب المرجب کا ہے۔ آج جو میری گفتگو ہوگی وہ ماہ سفر کے حوالے سے ہوگی۔ اصل میں معاملہ ایسا ہے، زمانے جاہلیت میں جو جہالت پائی جاتی تھی اس کی بو کچھ نہ کچھ آج بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ کم علمی کی وجہ سے، اس کا پس منظر نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں بھی اللہ پاک نے جن مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تھا اس میں وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، نہ لڑتے تھے، نہ جھگڑتے تھے، نہ فتنہ بازی کرتے تھے۔ سب کچھ تلوار وغیرہ آپ ان لوگوں نے رکھ دیا تھا، اور جیسے ہی ماہ محرم الحرام ختم ہوتا تھا تو جتنی دشمنیاں رہتی تھی نا پہلے، وہ ساری دشمنیاں عود کراتی تھی کہ اب تو ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ جیسے ماہ رمضان کا چاند جیسے نظر آتا ہے، ہم قرآن ہاتھ میں لے لیتے ہیں، روزہ بھی رکھنا شروع کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، سارے اچھے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا نا تو ساری برائیاں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے نا، پھر کلین شیپ ہونا شروع، گناہ شروع، برائی شروع، ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شیطان جو ہے نا آزاد نہیں ہوا ہے، شیطان کے روپ میں انسان آزاد ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو پورے مہینے بھر میں انہوں نے کسر چھوڑی تھی وہ کسر ایک ہی دن میں نکال لیتے ہیں۔ یہی حالات جو ہے عرب میں پائے جاتے تھے۔ اس کو بہت اچھے سے سمجھیے گا کہ لوگ اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے کیوں ہیں، یہ چیز میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حرمت والے مہینے میں وہ لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ جدال نہیں کرتے تھے، دشمنی اپنی جگہ پر رہتی تھی، لیکن لڑائی وغیرہ فتنہ و فساد نہیں کرتے۔ لیکن جیسے ہی ماہ محرم الحرام ختم ہوتا تھا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو پھر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے سب شروع ہو جاتے تھے، اور اتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ خون کی ندیاں بہتی تھی، مرد کو مار دیا جاتا تھا، بچے جو ہیں یتیم ہو جاتے تھے۔ اور زیادہ تر اس مہینے کو جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھی نا ماہ محرم کے بعد سفر کے مہینے میں، تو لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے نحوست والا ہے۔ اور عورت تو عورت ہوتی ہے، اگر کہہ دے عورت کو کہ کوا کان لے گیا تو وہ کان نہیں دیکھے گی، وہ دھیان وہیں لگائے گی کہ کوا حقیقت میں کان لے کے چلا گیا۔ اور چونکہ ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کے شوہر مارے جاتے تھے، عورتوں کے شوہر مارے جاتے تھے، تو اس بنیاد پر مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے اس مہینے کو اور زیادہ نحوست والا جانتی تھی کہ اس مہینے میں ہمارے شوہر جو ہے نا انتقال کر گئے، مار دیے گئے، یہ مہینہ ہمارے لیے نحوست والا ہے۔ اور وہی برائی چلتے 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 آج تک آ رہی ہے۔ یہی ماہ سفر المظفر اتنا کامیاب مہینہ ہے کہ تاریخ اسلام میں، اور یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے گئے تھے۔ یہی ماہ ہے، ماہ سفر، اور سفر کو سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ مظفر کا مطلب ہی ہوتا ہے کامیابی والا مہینہ، مظفر کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی والا مہینہ۔ یہی مہینہ ہے
کہ ایک روایت کے مطابق اسی مہینے کی 2 تاریخ کو، ماہ سفر المظفر میں 2 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی لاڈلی پیاری شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کا حضرت علی سے نکاح فرمایا ہے اسی مہینے کی۔ اور بھی الگ الگ روایت ہے، لیکن اس روایت کو زیادہ ترجیح حاصل ہے اسی مہینے کے۔ اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کا نکاح جو ہے اس مہینے میں نہیں کراتے، کیونکہ شروعات میں اسی ماہ سفر المظفر کے اندر ایران فتح ہوا، اور اسی سفر المظفر کے اندر عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا خلیفہ وقت بنے تھے۔ اگر نحوست والا مہینہ ہوتا تو اسلام اس مہینے میں بجائے عروج پانے کے ڈوب جاتا، کیونکہ نحوست میں تو انسان تباہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ساری نحوستیں لوگ جانتے تھے اور یہ یقین کرتے تھے، وہ بنیاد سب سے اصل وہی ہے کہ اس مہینے میں لڑائیاں زیادہ ہونے لگتی تھی، کیونکہ 3 مہینے برداشت کیے نا، 3 مہینے وہ لڑتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے، قتل و جدال نہیں کرتے تھے۔ تو 13 دنوں کو وہ لوگ ابتدائی دور میں شروعات میں لڑتے لڑتے تقریباً 13 دن 12 دن، تو تاقدد میں یہ لوگ نحوست جاننے لگے، اور یہ سمجھا کہ یہ ابتدائی دن جو ہے نا یہ نحوست کے ہیں، اس میں ہماری جانیں جاتی ہے، ہمارا گھر برباد ہو جاتا ہے، ہمارے مرد مار دیے جاتے ہیں، بلائیں اترتی ہے، مصیبتیں اترتی ہیں، ہمارا گھر سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا تھا اسلام سے پہلے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے تو حضور نے 2 اعلان فرمائے۔ حضور نے فرمایا بیماری کبھی بھی ایک دوسرے کو لگتی نہیں ہے۔ یا آپ تصور نہ کریں، اگر بیماری اگر ایک دوسرے کو کبھی لگتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی مریض کی عیادت کا حکم دیتے ہی نہیں۔ اور حضور نے تو مریض کے عیادت پر بشارت دی ہے کہ جو کسی مریض کے عیادت کے لیے جائے گا اسے میں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ تو اگر بیماری لگتی نا، بیماری اگر لگنے والی چیز ہوتی تو حضور عیادت پر بشارت اس سے تو منع کر دیتے کہ تم عیادت کرنے مت جاؤ، بیماری تمہیں لگ جائے گی، بلا تمہیں لگ جائے گی، یہ تمہیں ہو جائے گا۔ ہاں، جن کا ایمان کمزور ہے، متزلزل ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتیاط برتو۔ لیکن جس کا یقین ہے کہ مرض پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں ماہ سفر المظفر کے اندر آپ لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہونے لگے، تو ایک شخص نے کہا اس موقع پر سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ماہ سفر ہے، اور اس موقع پر سفر کرو گے تو آپ نقصان اٹھاؤ گے، بلکہ اس کے بعد ہم لوگ یہ مہینہ گزر جائے گا تو ہم سفر کریں گے۔ تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا کہ اسی وقت اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھو۔